میں اور آپ آج تک یہ ثبوت دیتے آئے ہیں کہ ہم اسلام کے بہت بڑے فین ہیں ہم اسلام کے. عمر بن خطاب کے بارے میں سب کچھ پتا ہے. عمر بن خطاب کی طرح کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. کیوں سر؟ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیسے کریں گے عمر بن خطاب کی طرح؟ آرمی والے اٹھا لیں گے, پولیس والے پکڑ لیں گے, وہ والے پکڑ لیں گے, وہ پتہ نہیں مجھے القاعدہ نہ کہہ دے تو کوئی آئیسس نہ کہہ دے تو پتہ نہیں کہ ایکسٹریمسٹ نہ کہہ دے. کیوں آپ کیا بات کرتے ہیں ایسے؟ میں نظام کی بات کرتا ہوں سر, کہ ہر مسلمان کو پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا ضروری ہو گیا ہے. اگر آپ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہیں ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے 40-year-old man and a woman, 20-year-old man as a woman, آپ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہیں تو پھر آپ اسلام میں ایکٹیو نہیں. پھر آپ بے شک پوجا پاٹ کریں, 5 کیا 50 نمازیں پڑھیں نا, اللہ سے عرفان کی منازل کریں. آپ کو ہر افسانے کے اندر عرفان کا لفظ ملے گا. پاکستان کی 2-3 نسلوں نے چھاپی ہوں کتابیں, اللہ سے عرفان کے لیے آئے دنیا میں. اچھا, تو اگر یہ کام نہیں تھا اور عرفان ہی ڈھونڈنا صرف کام تھا, تزکیہ نفس ہی کام تھا, تو جب گمورا کے اوپر, فلسطین سے تھوڑا سا اوپر, ڈیڈ سی سے تقریباً 300 کلومیٹر ویسٹ کے اوپر, نارتھ ویسٹ پہ, جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ بات سنو, ابھی تباہ کرو اس بستی کو, دو طرح کے اسپیکرز ملیں گے آپ کو پوری دنیا میں 2 طرح کے اسپیکر اس وقت. ابھی بتا رہا ہوں آپ کو, غور سے سمجھ لیں. تو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, غور سے سمجھ لیں, پہچانے ان سب کو. ایک وہ ہیں جو اسپرچویلٹی کی تصویر آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. اسپرچویلٹی, اس کے اندر مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی. اسپرچویلٹی کی تصویر کھینچتے ہیں آپ سب کو. ہمیں چاہیے اسپرچویلٹی. ایسے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرنے والے غیر مسلم دہریے بھی ہیں جو اسپرچویلٹی کی بات کریں گے. میں نے جب یہ تزکیہ نفس والے اسپیکرز کو سنا نا, تزکیہ نفس والے, زیادہ تر کلرکس, میں چونکہ امریکہ کینیڈا میں پلا بڑا تھا تو میں سوچتا تھا کہ اچھی بات کر رہا ہے, مگر جس منزل تک آپ پہنچا رہے ہیں وہ والی منزل پہ تو بدھا نے بھی پہنچایا ہے. اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ پھر کیا مسئلہ ہے بدھزم کی اسپرچویلٹی میں اور آپ کے تزکیہ نفس میں؟ اپنی ایک کونا ملوں میں دنیا کا, اور اس میں اللہ کے ساتھ اپنا اللہ کا عرفان, معرفت, سیڑھیاں لگاؤں اللہ کی طرف. اگر میں اسپرچویلٹی کی اور تزکیہ نفس کی گیم کھیلوں گا نا, تو زیادہ تر لوگ دنیا کے, زیادہ تر ہندو بھی, بدھ مت کے پجاری بھی, زین کے فالوور بھی, دلائی لاما بھی, بلینئرز بھی اور غریب ریڈی والے بھی اسپرچویلٹی کی گیم کھیل رہے ہیں. ان ادر ورڈز, the game of numbers is against the غربا. تو غربا تو نہیں ہو سکتے اسپرچویلٹی والے, تزکیہ نفس والے غربا نہیں ہو سکتے. It has not remained strange anymore. یہ عجیب بات رہی نہیں ہے. اگر تھی بھی کبھی تو کبھی بھی نہیں تھی. ابھی ثبوت دے دیتا ہوں. 5 وقت نماز پڑھ لیا کریں, حج کیا کریں, زکوٰۃ دیا کریں. یہ اسلام کے رکن ہیں. یس. تو یہودی کیوں پھر مسجد اقصی کے اوپر حج کرنے آتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں؟ اسلام did not become strange because یہ 5-6 ارکان جو ہمیں یاد کرائے جاتے ہیں. حج نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی ہوتا تھا, پتا ہے نا آپ کو. تو حج کرنے سے تو غربا نہیں ہونے والے ہوں. ایسا کیا کیا صحابہ نے جو غربا ہو گئے؟ سوچیں نا صحیح. کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اس سے تو کوئی غربا نہیں ہونے والا. جب نبی علیہ السلام نے یہ ہولسٹک اپروچ میں سائیکالوجی آف دا مین, انڈیویجول, فرد کو ایڈریس کیا نبی علیہ السلام نے, اور بہت ضروری آگے کے 2 سیغے لگے نبی علیہ السلام کی اس حدیث میں, یاد رکھیے گا.
ابھی بتاتا ہوں حدیث، 3 حصے نا حدیث کے. جو دوسرا حصہ ہے نا دیٹس کالڈ دا ریکوائل. ریکوائل سائیکالوجی میں ایک خاص ٹرمینالوجی ہے، وہ ویلیڈیٹ اور سینکٹیفائی کرتی ہے دا اوریجنیشن آف دا سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ، جو کہ پچھلی فریز میں بولا گیا. اس لیے آپ کو مائک دیا ہے تاکہ میں سمجھ لوں کہ آپ کو سمجھ بھی آئیے کہ نہیں. مسئلہ بتاتا ہوں آپ کو. 99.9% جتنے بھی اسلام کے داعی ہیں وہ والی بات نہیں کر رہے جس سے کہ مسلمان غربا میں ٹرانسفر ہو جائے گا. وہ مسلمانوں کو عمومی عوام ہرڈ سائیکالوجی میں داخل کری جا رہے، کرتے رہیں گے، اس سے تکلیف نہیں ہوتی. ظاہر ہے فطری نفسیات کا تقاضا ہے ہماری کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو کہ عجیب لگے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہارمنی پرنسپل. دور کہاں جا رہے ہیں؟ میں ابھی بھی ادھر اسلام آباد میں شفا میں بیٹھ کے بھی کچھ ایسی باتیں نہیں کر سکتا جو پولیٹیکلی انکریکٹ ہوں. یس وی آل نو دیٹ. تو کدھر آ کے اسلام کو کمپرومائز سٹیٹس پہ لے آؤں اور کدھر آ کے میں اپنی اسٹیچر کو اوپر کر دوں؟ ہم سب کو پتا ہوتا ہے اس بات کا. صحابہ کو بھی پتا تھا، کفار کو بھی پتا تھا، پیگنز کو بھی پتا تھا، یہودیوں کو بھی پتا تھا. صحابی کا ایٹیچیوڈ اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو آپ کو پتا چلے گا وہ یہاں پہ کمپرومائز نہیں کرتا تھا. اس لیے سب لوگ صحابہ کو اپنے اپنے علاقوں کی لیڈرشپ بھی دیتے تھے. میثاق مدینہ ہوا ہے تو یہودی تو نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے. سوچیں تو صحیح، لوکل مدینے کے جو کہ عقبہ کے صحابی نہیں تھے وہ تو نہیں نبی علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، صرف انصار نبی علیہ السلام کو نبی مان رہے تھے. اور ابھی بھی دعوت اسٹیڈیلی اپ دا ہل چل رہی تھی لٹرلی. انہوں نے یہ کیسے، نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنے گا. خود سوچیں، ایک امیگرینٹ آپ کے علاقے میں آئے، آپ کے علاقے میں امیگرینٹ آئے جس کو آپ وہ والا سٹیٹس نہیں دیتے جو اس کے فالوور دیتے ہیں، اور وہ آگے کہے کوئی ایسا لا نہیں بنے گا جس میں میرے سائن نہیں ہوں گے. ڈو یو ناٹ تھنک اٹس ویئرڈ؟ لوکل وہاں کے چودھری، وہاں کے مجلس شورا، وہاں کے دائی، وہاں کے اسپرچل لیڈر، وہ کیسے کہہ رہے تھے کہ ہاں واقعی ٹھیک ہے محمد کے سائن ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. بیکاز the attitude of the Muslim at that time, at the time of immigration, was a totally different ball game. Compromising psychology تھی نہیں. یہ بیسک ہے سائیکالوجی میں. بیسک انگلش والا بیسک نہیں ہے. بیسک کا مطلب ہے ڈاؤن ٹو دا برین، ڈاؤن ٹو دا برین، ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم میں جا کے لگتی ہے یہ بات. روٹ سے نکل رہی ہے بات کہ یہ بندہ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اگر کوئی بھی کمپرومائز کرے تو یہ لیڈرشپ کے قابل نہیں ہے. ہم ساری عمر اس بندے کو لیڈرشپ دیتے رہے ہیں جس کا ایٹیٹیوڈ اسرٹیو، نان کمپرومائزنگ رہا ہے. آپ پی ٹی آئی والوں سے پوچھ رہے تھے عمران خان کے بارے میں یہ والا تمغہ لگائیں گے، مسلم لیگیوں سے پوچھیں گے تو نواز شریف کا لگائیں گے، ایم کیو ایم سے پوچھیں گے تو الطاف حسین کا لگائیں گے، ساؤتھ افریقن سے پوچھیں گے تو مینڈیلا کے لیے لگائیں گے. کیا لگائیں گے؟ یہی تمغہ لگائیں گے کہ دس مین ڈڈ ناٹ، یہ کمپرومائز نہیں کرتا. جس کو وہ حق سمجھتا ہے وہ کھل کے بیان کرتا ہے، چاہے سامنے فرعون کھڑا ہو چاہے وہ ریڑھی والا کھڑا ہو. اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا، میں بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. ابھی میں نے مسئلہ کھولا نہیں، ابھی میں ایپیڈرمل انسیجن کی ہے. ابھی چلتے ہیں ذرا لوور لیئر کے اوپر. 1 منٹ میں ہو جائے گی، فکر نہیں کریں. اگر حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز پہلے ہی ہو رہا تھا، میں نے یہ حدیث کا ترجمہ پاکستان میں پڑھا ہے نا، 1 دفعہ نہیں، کم از کم 50 دفعہ سنا ہے، جمعہ خطبوں میں بھی اور ٹیکنیکل دروس کے اندر بھی، کہ اسلام غربا کے پاس تھا. اور وہ حدیث کے سناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب کعبے میں نماز پڑھی تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ عجیب غریب حرکتیں کر رہا ہے. تو اسلام یہاں سے غریب ہو گیا. کیا انہوں نے یہودی نہیں دیکھے ہوئے تھے؟ نبی علیہ السلام نے وہ 4 قبیلوں کے لیے حدیث بتائی ہے کہ ان 4 قبیلوں کے لیے جو غربا ہے
نہیں, یہ پوری دنیا کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ ہے. یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. آپ کے بچوں کا مسئلہ ہے, خدا کی قسم آپ کے بچوں کا مسئلہ ہے, اسپیشلی آپ کے بچوں کا, کیونکہ آپ لوگ ڈاکٹر بننے والے ہیں. Somehow the whole rest of the people are going to follow subconsciously what you are going to be doing subconsciously. Consciously تو آپ اور میں کچھ کر ہی نہیں رہے. مسئلہ بہت بڑا یہ ہے, بہت ہی بڑا مسئلہ, کہ گلوبل کنسنسس ہرڈ سائیکالوجی کو انووک کرتا ہے ہر دفعہ. جو گلوبل کنسنسس ہوگا, جو نارمز ہوں گے, ہم اس کو رول آف دا گیم سمجھ کے وہی فالو کریں گے. نانی اپنی نواسی کی سائیکالوجی ڈیفائن کر رہی تھی. ابھی بیٹی کی شادی بھی نہیں ہوئی ہوتی, تو وہ غربا تو نہیں ہو سکتی نا. پھر وہ تو وہی چیز فالو کر رہی ہے جو پہلے ہارمنی پرنسپل میں فالو ہوتا رہا. اور جب ہارمنی پرنسپل ٹریگر ہو جاتا ہے تو آپ غربا نہیں رہتے, پھر عجیب ہی رہتے, آپ پھر نارمل ہو جاتے ہیں. نارمل. اور ہم ساری عمر تک وہ دو کرتے رہیں گے. یاد رکھیے گا, یہ بیسک نفسیات ہیں کہ ہم کراؤڈ میں نارمل لگیں. مجھے نا ایک حجابن لڑکی آئی, نقاب کیا ہوا, لاہور میں سیکشن ہو رہا تھا. اینڈ شی سیڈ, سر حجاب جو ہے نا, نقاب, اس وقت غربا کی نشانی ہے. سر بیٹا نہیں, بالکل بھی نہیں. اتنا نہیں ہے چھوٹا سا اسلام. کام کیا کیا تو نے؟ اسلام از اے ورب. اپنے آپ کو چھپانا اسلام نہیں ہے. نقاب بیسک میرٹ ہے. سفید کپڑے نہیں پہنوں گا تو کرکٹ کے گراؤنڈ میں نہیں مجھے جانے دیں گے. اصل میں کھیلنا ہے مقصد. فٹ بال دیکھتے ہیں سارے یقیناً, کیونکہ وہ غربا نہیں ہے نا. اٹس ناٹ اسٹرینج ٹو بی اے فٹ بال فین. I'll give you something to think about, especially the girls. فٹ بال کی جب ٹیم فیفا ارینج کرتی ہے نا فٹ بال کا میچ, یس, فیفا کا پتا نا آپ کو, دا فٹ بال فیڈریشن جو ہے, وہ اگر ارینج نہیں کرے گی تو آرسنل اور مین یو کا میچ نہیں ہوگا. یس. اب فیفا نے ایک فٹ بال کا ورلڈ کپ ارینج کیا ہوا ہے. غور ہے سمجھیں اس بات کو, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں اور آپ غربا بننے سے بچنے کے لیے ہماری جبلت کے تقاضے ہیں کہ ہم غربا نہ ہو جائیں. اس جبلت سے لڑ کے غربا ہونا پڑے گا. خدا کی قسم خون نکلے گا, جان جائے گی. غربا از اے ویری بگ ورڈ, I'll tell you how. اب فیفا نے جب ایک ٹیم کو آرسنل کی رجسٹری میں ڈال دیا ہے تو اس ٹیم کے اندر نام بھی ہوں گے, یس, ان کو جرسی بھی ملے گی, یس. مگر فٹ بال کی گیم کے اندر تو آرسنل کا مین یو سے میچ ہو رہا ہوتا ہے تو 50,000 بندوں نے آرسنل کی شرٹ پہنی ہوتی ہے, اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہے نا. تو کیا وہ آرسنل میں نہیں ہوتے؟ کیا وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہے نا, یا نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں ان کو؟ ہم فینس بولتے ہیں, فینس. سارا حلیہ میرا آرسنل والا, مگر فیفا کہہ رہے بیٹا نہیں, تو گراؤنڈ میں نہ انٹر ہو جائے. وی ڈونٹ ریکگنائز یو ایز اے پلیئر. یس. یہ ہے وہ حجاب کی سامنے اوقات میں آ گئی کہ تم نے آرسنل کی شرٹ پہن لی, اسلام کے کپڑے پہن کے آ گئے اور کہہ رہے ہو کہ علی بن ابی طالب, فاطمہ علیہ السلام. ریلی؟ یہ اسلام میں تالی منع ہے. یہ تالی بجانا بھی غربا نہیں ہے. اوکے, یہ ریا ہے. سوچیں اندر سے سوچیں غربا کیا ہوتا ہے. نفسیات پکڑ لیں, میرا کام ہو گیا. کروڑوں دین کے درس سال میں ہوتے ہیں پوری دنیا میں, ایک بھی غریب نہیں پیدا ہو رہا اس میں سے. لوگوں کو عمومی مومنٹم میں ڈال کے خوش کری جا رہے ہیں نشے کی گولی دے کے, تاکہ ہر ایک کو تزکیہ ہو جائے کہ اور سیٹسفیکشن ہو جائے کہ ہاں سب کچھ ٹھیک بھی کروں گا اور جنت میں بھی جاؤں گا. 500 سال پہلے تک بھی یہ ایکسکیوز ویلڈ نہیں رہی تھی. کسی وجہ سے 500 سال بولا ہے. جو حالات دنیا کے ہو گئے تھے نا 500 سال پہلے, یہ ایکسکیوز ویلڈ نہیں رہی تھی.
اس وقت کے بھی انٹلیکچوئل مسلم نے کہہ دیا تھا کہ اب نہیں، کیونکہ حدیث کی ایکسپلینیشن پوری طرح پڑھیں، اور یہ حدیث کئی طرقوں سے آئی ہوئی ہے. حدیث پوری ایسے بھی بیان ہوئی ہے کہ اسلام ابتدا غربا سے ہوا تھا. عجیب ابتدا تھی اس کی، عجیب لوگوں نے ابتدا کی تھی. لوگوں نے کہا تھا عجیب چیز لے کے آ گئے، اور پھر یہ گھر گھر تک عمومی بن جائے گا، اور پھر واپس اللہ اس کو عجیب کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان غربا، ان عجیب لوگوں کے تھرو فتح عطا کریں گے. یہ ہے پورا کا پورا متن. وہ دور گزر چکا ہے کہ جس میں گھر گھر میں اسلام تھا. جب ٹونیزیا میں بھی عربی بولنا شروع ہو گئے تھے بچے، صومالیہ بھی عربی بولتے ہیں، گھر گھر میں اسلام تھا. اب میں اور آپ انگلش بولتے ہیں. واقعی آرسنل اور مینچسٹر یونائٹیڈ کا پتہ ہے ہمیں، ہمارے گھر میں جرسیز پڑی ہوئی ہیں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس انالوجی کو اپنے اندر سرائیت کرائیں کہ اگر میں نے آرسنل کی جرسی پہن لی ہے تو میں آرسنل کا پارٹ نہیں بنا. تو علی بن ابی طالب اور عمر بن خطاب کے نام جپنے سے میں اسلام کا حصے دار نہیں بنوں گا. میں فین آف علی بن ابی طالب ہوں، میں فین آف عمر بن خطاب ہوں. میں علی بن ابی طالب کا 1% بھی حصہ نہیں ہوں. اب مسئلہ فٹ بال پہ ہی رہنا، مسئلہ پتا کیا ہوتا ہے؟ اور سمجھیں اس کو. آپ کے سامنے نا انٹرنیشنل اینڈ نیشنل کلیرکس آتے ہیں اور کہتے ہیں دعوت جو ہے نا، دعوت اسلام کا حصہ ہے، رکن ہے. کیا چھٹا رکن ہے، مانتے ہیں دعوت اسلام کا رکن؟ یس. کس چیز کی دعوت؟ یہ نہیں بتا رہے. اگر میں اپنے بچے سے کہتا ہوں بیٹا روز صبح اٹھا کر ورزش کیا کر، ورزش کیا کر، تو کیا فٹ بال کھلا رہا ہوں اس کو؟ نہیں، دعوت تو دے رہا ہوں نا اس کو. ورزش نہیں کرتے فٹ بال والے. کیا روز صبح ورزش کرے گا تو کیا اس کو فیفا والے اٹھا لیں گے؟ جب تک وہ فٹ بال نہیں کھیلے گا اور اس پراپر چینل سے اس سسٹم میں نہیں انٹر ہوگا تب تک فیفا میں نہیں انٹر ہوگا. یس، کسی بھی گیم کا، کسی بھی سسٹم کا یہی پروسیس ہوتا ہے. آپ نے کیا سمجھا اسلام کا یہ پروسیس نہیں ہے؟ آیتیں سناؤ، احادیث سناؤ اس پروسیس کی. کیسے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں لوگ، صفوں میں بیٹھے ہوئے، نام نہاد مسلمان صفوں میں بیٹھے ہوئے. ایک کی تو اللہ نے ڈائریکٹ خود آیت اتار دی، نام لے کے، نہیں اس کا، اس کے پاس نہ جانا، یہ تمہاری صفوں کے اندر بیٹھا ہوا جرسی پہنتا ہے، بڑے بڑے نعرے بھی لگاتا ہے. عبداللہ بن ابی نبی علیہ السلام کے خطبے سے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا مسجد نبوی میں اور پیچھے مڑتا تھا اور مسجد نبوی کی صفیں درست کرتے ہوئے نعرے لگاتا تھا کہ خاموش ہو جاؤ، محمد ابھی ارشاد فرمانے والے. روز اس کی صحابہ بھی دیکھتے تھے، یار کیا اسٹیچر ہے، کیونکہ خزرج کا سردار تھا، چھوٹا موٹا بندہ بھی نہیں تھا. سمجھنے کی کوشش کریں کدھر لے کے جا رہا ہوں میں بات. بیکاز اف آئی ڈونٹ ٹریگر دیٹ نرو ان سائڈ یور برین، تو پھر میں نے بھی ہارمنی پرنسپل ٹریگر کیا آپ کا. یہ بہت ہی بڑا سوال ہے جو میرے ہاتھ میں اس وقت، بہت بڑا سوال ہے اس کا. یہ جو آواز اونچی کر دیتا ہے نا اور دور تک چلی جاتی ہے، اس کا اصل میں سوال ہے. خسر پسر کرتا نا میں، ایک آدھا بندہ بھی افیکٹ نہیں ہوتا. اتنے بڑی ذمہ داری پکڑ لی میں نے، اور اس کے بعد میں نے غربا کو عمرا میں تک تبدیل کر دیا. عمرا ہی بناتے ہیں نا موٹیویشنل اسپیکرز. ابھی میں اگر عمرا کا لیکچر دے رہا ہوتا نا، ہال بھرا ہونا تھا، باہر بھی لوگ کھڑے ہوتے. مجھے پیسے بنانے کے طریقے آتے ہیں، سکھاتا ہوں میں لوگوں کو، میرا کام ہے، میرا پیشہ ہے. کبھی زندگی میں 50 بندے نہیں بیٹھے ہوئے تھے اس طرف اور 100 بندے اس طرف. جب بھی بڑے ہال میں آتے ہیں کھچا کھچ لوگ بھرے ہوتے ہیں، کیونکہ عمرا از اے ویری سیلیبل اینٹی. ایوری ون وانٹس ٹو بی دیٹ. غربا وہ والا غربا نہیں، اردو والا پاکستانی مولوی والا غربا نہیں. نبی علیہ السلام نے جو غربا کا نا، اور میں تو اس بات سے بھی آپ لوگوں کو، کیونکہ آپ کی ایج گروپ نظر آ رہی ہے مجھے، your psychology is not going to be triggered when I use the word strange. Your psychology جو کہ نبی اسلام نے شاہ فرمائی ہے،
will be triggered if I use the word weird. Islam began as something weird. کہ یہ کیا کرنا شروع ہو گئے لوگ, نماز روزہ نہیں, وہ پہلے ہی پڑھے کہ یہ کیا کیا تم نے, کہ قانون ہمارا ہوگا, اللہ کی طرف سے ہوگا, سسٹم سب کے اوپر امپلیمنٹ کرو گے تم, کوئی بھی نہیں بچے گا, نہیں کوئی نہیں بچے گا, جو اسلام میں نہ آئے تو پیسے دے گا, ورنہ کیوں پروٹیکٹ کریں گے اس کو, اور اگر وہ پیسے نہ دے تو نکلے ادھر سے. عجیب بات نہیں, آف کورس عجیب بات تھی. دس واز دا ڈیفینیٹو غربا, ڈیفینیٹو غربا. صحابی اسی طرح کا اس وقت کے اربوں روپے کا کارپیٹ کے اوپر چلتے ہوئے پہنچے ہیں, کہاں پہ, پرشین ایمپرر کے سامنے, نیزا لے کے پہنچے تھے, نیزا سہارے کے لیے لیتے تھے, تو سارے کے سارے درباری دیکھ رہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ غریب کا بچہ, غربا پاکستانی والا بھی انہوں نے کہا کہ یہ غریب کا بچہ ہمارے کروڑوں روپے کے کارپیٹ پہ سوراخ کری جا رہا ہے. چلتا ہوا قاصد تھے نا, میسنجر تھے, پیغام اسلام لے کے آئے ہوئے تھے, اس لیے وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہتے. اور تو وزیر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا صحابی کے آگے, اور انہیں کہتا ہے تجھے پتا ہے کہ تو کر کیا رہا ہے, ڈو یو نو واٹ یو ڈوئنگ, ڈو یو نو ویئر یو آر. اور صحابی نے کہا ویئر ایم آئی, کدھر ہوں میں. اسے تم میرے خدا سے ملنے جا رہے ہو. ایگزیکٹ جملہ بتایا, تو خدا ہی مانتے تھے ایمپرر کو. خیر زیادہ تر لوگ ابھی بھی ایمپرر کو خدا ہی مانتے ہیں, ایران میں بھی پاکستان میں بھی. اور وہ صحابی پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ نیزہ لے کے مسکینوں کی طرح دیکھنے کی بجائے, جو اس وقت کا ریلیجس مسلم مسکینوں کی طرح دیکھتا ہے نا گورنمنٹ آفیشلز کو, ہائی رینکس کو, اور اسلام کو ایسے پریزنٹ کرتا ہے جیسے بھیک مانگ رہا ہے کہ یہ پلیز یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے کہ آپ سود بند کر دیں. اللہ ایسے حکم دیتے. تو صحابی وہ کہتے ہیں کہ تم میرے خدا سے ملنے جا رہا ہے. تو صحابی نے کہا کہ اپنے خدا سے کہہ کہ میں اس کے خدا کی طرف سے آیا ہوں. پولیٹیکل کریکٹنس نو, یہ ہوتے ہیں غربا کے ایٹیٹیوڈ. کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے آج مرا تو کل یہ نہ ہو کہ وہ 999 میں ہو جاؤں, بس ابھی مر گیا تو 999 میں ہو جاؤں گا. کیا کیا ابھی تک, کون سی جگہ پہ لسٹ میں نام آیا ہے میری کہ مجھے بھی فیفا والے کہیں گے ہاں جی تو بھی پلیئر ہے. یو اسٹار پلیئر چھوڑیں, تم بھی پلیئر ہو. میں اور آپ آج تک یہ ثبوت دیتے آئے ہیں کہ ہم اسلام کے بہت بڑے فین ہیں, فین ہیں ہم اسلام کے. عمر الخطاب کے بارے میں سب کچھ پتا ہے. عمر الخطاب کی طرح کچھ کیا, کچھ بھی نہیں کیا. کیوں سر, آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, آپ کیسے کریں گے عمر الخطاب کی طرح؟ آرمی والے اٹھا لیں گے, پولیس والے پکڑ لیں گے, وہ والے پکڑ لیں گے, وہ پتہ نہیں مجھے القاعدہ نہ کہہ دے تو کوئی آئیسس نہ کہہ دے تو پتہ نہیں کہ ایکسٹریمسٹ نہ کہہ دے. کیوں آپ کیا بات کرتے ہیں ایسے؟ میں نظام کی بات کرتا ہوں سر, کہ ہر مسلمان کو پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا ضروری ہو گیا ہے. اگر آپ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہیں ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے 40-year-old man and a woman, 20-year-old man as a woman, آپ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہیں تو پھر آپ اسلام میں ایکٹیو نہیں. پھر آپ بے شک پوجا پاٹ کریں, 5 کیا 50 نمازیں پڑھیں نا, اللہ سے عرفان کی منازل کریں. آپ کو ہر افسانے کے اندر عرفان کا لفظ ملے گا. پاکستان کی 2-3 نسلوں نے چھاپی ہوں کتابیں, اللہ سے عرفان کے لیے آئے دنیا میں. اچھا, تو اگر یہ کام نہیں تھا اور عرفان ہی ڈھونڈنا صرف کام تھا, تزکیہ نفس ہی کام تھا, تو جب گمورا کے اوپر فلسطین سے تھوڑا سا اوپر ڈیڈ سی سے تقریباً 300 کلومیٹر ویسٹ کے اوپر نارتھ ویسٹ پہ, جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ بات سنو ابھی تباہ کرو اس بستی کو, فرشتوں نے کہا کہاں سے شروع کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے مولوی مارو جا کے ان کے. پتا نا آپ کو اس بات کا, لوط علیہ السلام پہ جب بومنگ ہوئی ہے فاسفورس کی, سلفر کی, فرشتوں نے جب پتھر مارے
تو کیا احکام لے کے آئے تھے کہ میں مولوی مارنے آیا ہوں؟ کیا کر رہے تھے وہ وہاں کے؟ آپ کو پتا نا حضرت لوط کے ساتھ کیا ہوا ان کی قوم کے ساتھ؟ آگ، پتھروں سے آگ نکلتی تھی کیونکہ وہ سلفر کے پتھر تھے. ذرا ابھی بھی ریسرچ کریں، وہ ابھی بھی سلفر میں ہی کور ہے. وہ علاقہ سلفر میں ہی کور ہے. اس علاقے کی مٹی اٹھاؤ اور لائٹر لگاؤ تو دھماکے سے جل جاتی ہے مٹی. فرشتوں کی پہلی صف چل رہی ہے اور فرشتے کیا بات کر رہے ہیں؟ ڈھونڈو زاہدین کو ادھر. کن کن گھروں میں اللہ اللہ کر کے بیٹھا ہوا اپنے گھر میں، بس کیا کرتا ہے؟ نمازیں پڑھتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ روزے رکھتا ہے. اور تہجد پڑھتا ہے. کون ویٹ کر رہا ہے؟ فرشتہ. کیا لے کے؟ سلفر کا پہاڑ لے کے، کہ تیرے تو گھر کو سب سے پہلے جلاؤں گا. کہ تو نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ دین اللہ کا، اپنے گھر کو چمکانے آئے تو، اپنے بیوی بچے. آپ نے وہ ڈائلاگ پڑھا ہے حضرت لوط کی بیوی کا حضرت لوط کے ساتھ؟ پاکستان کی نا ٹیکسٹ میں وہ شامل نہیں کیا جاتا، ڈھونڈنا پڑے گا، پڑھ لیں، بہت مشہور ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے کیا آرگیومنٹ کیا تھا حضرت لوط کو؟ پڑھا کسی نے؟ خواتین اصل میں خواتین کا لٹریچر نہیں پڑھ رہی نا، آپ بھی مردوں کا لٹریچر پڑھ رہی ہیں. میرے گھر والے نہیں، انہوں نے اپنا میکا نہیں بچایا تھا، نہ انہوں نے جسٹیفیکیشن کے لیے ایک آرگیومنٹ دیا تھا. حضرت لوط کو آرگیومنٹ دے رہی ہیں کیا؟ کہ یہ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے، لیو اینڈ لیٹ لیو، ریپ تو نہیں کر رہے، ان کو اپنا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرو. اور حضرت لوط نے کہا نہیں، اپنا نہیں کھیلنے آئے نا، ہم سب کا کھیلنے آئے ہوئے، سب کے ساتھ سب کا معاملہ ایک ہی قانون، ورنہ نا انصافی کی بیسک وجہ پڑ جائے گی کہ میں صرف مسلمانوں کے لیے الگ قانون بنا لوں اور غیر مسلمانوں کے لیے کوئی قانون نہ بناؤں. تو کیا وہ اللہ نے نہیں بنائے؟ کیا آل آف اے سڈن سائیکولوجیکل ڈیوورس کر دیتے ہیں ہم باقی کے انسانوں کو؟ زبردستی نہیں مسلمان کرنا، قانون لیکن اللہ تعالیٰ کا ہی امپلیمنٹ کروانا. یہ بات جب نبی علیہ السلام نے کی تو وہ غربا ہو گئے. کیسے کی تھی؟ بچپن میں کلاس 1-2 میں اسلامیات میں آپ نے پڑھا تھا کہ نبی علیہ السلام کے اس وقت کے چاروں قبیلوں کے بزرگان آ گئے. نبی علیہ السلام اس وقت 40 سال کے تھے، یہ بزرگان 70 سال کے تھے، داڑیاں تھیں ان کی، حج کرتے تھے. وہ الگ بات ہے 2 نمبر حج کرتے تھے، مسلمان تو نہیں ہوئے تھے نا. اور آگے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کا پلا ہو بچے، وی لو یو. پڑھیں ذرا اتبا کے کارنامے پڑھیں ذرا. وی لو یو او محمد، جان نچھاور کریں گے تیرے اوپر، اور کرتے بھی ہیں. نبی اسلام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ تجھے سرداری ملے. تو نہیں چاہتا سرداری؟ پہلا آرٹیکل. دوسرا، تجھے کچھ اور چاہیے؟ تجھے عورتیں چاہیے؟ تجھے عورتیں دے دیتے ہیں. تجھے پیسے چاہیے؟ تجھے پیسے دے دیتے ہیں. اور آگے سے کیا اس نے بکواس کی میرے نبی کے بارے میں کہ اگر تیرے دماغ میں کوئی مسئلہ آیا تو ہم اس کا علاج کر دیتے ہیں. کوئی جن آیا اس کا علاج کر دیتے ہیں. تو اگر کوئی اور خلل آ گیا، مجنون ہو گیا، اس کا علاج کر دیتے ہیں. یہ 4 اعتراضات یاد رکھنے آپ، یہ 4 آفرز یاد رکھنی ہے. سوری، یہ 4 آفرز، پاور، منی، ویمن، اور ادروائز یو آر سائیکو. If you don't take these, you're a psycho. آپ کو پتا ہے نا، بچپن میں پڑھا تھا نا، نبی السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دے رہے ہو، بس اگر ادھر سورج رکھ دو اور ادھر چاند بھی رکھ دو تو میں کیا کروں گا؟ یاد کریں نبی السلام نے کیا کہا، میں کیا کروں گا؟ نمازیں پڑھاؤں گا تمہیں؟ نہیں. روزے رکھواؤں گا؟ نبی السلام نے کیا کہا ان کو؟ جی نہیں.
نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا قانون توڑ کے رکھوں گا میں، قانون صرف اللہ کا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے مسئلہ. جب بھی آپ قانون کی بات کریں گے نا، لا کی بات، لا کمس فرام اللہ الون، تو کیسے روم بھی خط پھاڑا کرے گا آپ کا. اور جو بگیسٹ ایمپررز آف دا ورلڈ ہے نا، چاہے وہ گھر کے بڑے ہوں، چاہے وہ محلے کے بڑے ہوں، چاہے خاندان کے بڑے ہوں، چاہے ملک کے بڑے ہوں، آپ کے خطوط پھٹیں گے ہی پھٹیں گے. اگر آپ نے کہا کہ ابو جی یا پرنسپل صاحب، قانون صرف اللہ کا، اصول سے صرف اللہ کے،